العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، آج کی گفتگو ہماری انشاءاللہ سورہ حشر سے متعلق ہوگی. سورہ حشر یہ 59ویں سورت ہے اور اس کا دوسرا نام سورۃ النذیر بھی ہے، اور بالاتفاق یہ مدنی سورت ہے. اور یہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بنو نذیر یہ قبیلہ حضرت ہارون علیہ السلام کی ذریت میں سے تھا. اور لأول الحشر لام بمعنی فی ہے، یعنی فی اول الحشر، اور لام بمعنی عند بھی ہو سکتا ہے، یعنی عند اول الحشر. تو اول الحشر یہ اضافت صفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے، یعنی الحشر الاول. الحشر الاول. اسی طرح سے آگے عبارت ہے لولا ان كتب اللہ علیہم. یہ ان مصدریہ ہے. ان ما اپنے بات کے مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا محلا مرفوع ہے، اس کی خبر وجوبا محذوف ہے، اور وہ ہے موجود. تو عبارت اس طرح ہوں گی کہ لو كتب اللہ علیہم الاخراج موجود لعذبہم، اور لعذبہم یہ لولا کا جواب ہے. الجلا، جلا کے معنی خروج، الخروج من الوطن مع الاہل والولد. یعنی جلاوطنی کسے کہتے ہیں؟ اہل و عیال کے وطن چھوڑ کر چلے جانے کو. تو اس طرح سے اخراج اسے کہا جاتا ہے. اور اللینت، یہ لین مشتق عمدہ کھجور کو کہتے ہیں. اللینت یہ لین سے مشتق ہے، اس کے معنی آتے ہیں عمدہ کھجور، یعنی النخلۃ الکریمہ. اور الیان اس کی جمع ہے، الیان اس کی جمع. اور اس کے بعد پھر آپ کے بہت سے وہ الفاظ ہیں جو جانے پہچانے ہیں، جیسے الفقراء المہاجرین. ایک تو ہے کہ فقراء کا تعلق فعل محذوف سے کیا جائے، جیسے کہ علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. اعجب فعل محذوف معنی ہے، اعجب للفقراء المہاجرین. تو تقدیری عبارت یہ ہوں گی کہ اعجب للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا. اور یہ اظہار تعجب علی سبیل المدح ہے، یعنی تعجب ہے کہ مہاجرین نے حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا کہ اپنا گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت، غرض کہ اللہ اس کے رسول کے محبت میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اور بے یار و مددگار غریب الوطن ہو کر دیار غیر میں مقیم ہو گئے. تو للفقراء کو فعل محذوف سے متعلق کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ذل فقراء کے ذل قربا کے لیے فقر شرط نہ ہوگا، بلکہ مالی غنیمت یعنی فے میں ذوی القربا کا حق ہوگا، خواہ محتاج اور حاجت مند ہو یا نہ ہو. یہی مسلک امام شافعی کا ہے، اور چونکہ مفسر علام رحمۃ اللہ علیہ شافعی مسلک کے ہیں، اس لیے اس کے پیش نظر انہوں نے اعجب و فعل محذوف مانا ہے. غرض کہ یہ صورت سابقہ صورت میں منافقین کی یہود کے ساتھ دوستی کی مذمت کا بیان تھا، اور اس صورت میں یہود پر دنیا میں جلاوطنی کی سزا اور آخرت میں شدید عذاب کا ذکر ہے. اس صورت کا شان نزول کا پس منظر کچھ مختصراً یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی اقدام کے طور پر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قبائل یہود کے ساتھ جن میں بنو نذیر، بنو قریظہ، قینوقا سب شامل تھے، ان سے تحریری معاہدہ صلح فرمایا، جس کی روح سے یہود اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہو گئے۔ یہ معاہدہ چند دفعات پر مشتمل تھا جو جو ہجرت مدینہ کے 5 ماہ بعد ہوا تھا، اور اس کے کافی دفعات تھے، جس کے کچھ دفعات ہم آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ قصاص اور خون بہا کے جو طریقے قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں وہ عدل و انصاف کے ساتھ بدستور قائم رہیں گے، دفعہ نمبر 1۔ اور نمبر 2، ہر گروہ کو اپنی جماعت کا عدل و انصاف کے ساتھ فدیہ دینا ہوگا۔ اور نمبر 3، ظلم اور اسم اور عدوان اور فساد کے مقابلے میں سب متفق رہیں گے۔ اور نمبر 4، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے مقابلے میں قتل کرنے کا مجاز نہ ہوگا، اور نہ کسی مسلمان کے مقابلے میں کسی کافر کی کسی قسم کی مدد کی اجازت ہوگی۔ اور پھر اس طرح سے دیگر اور دفعات تھی جو کافی دراز ہیں۔ تو جناب من آپ کے عزیز طلبہ، یہود کچھ دن تو ان دفعات پر قائم رہے، لیکن بعد میں بہرحال انہوں نے عہد شکنی کی۔ ان دفعات میں یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن اگر مدینہ پر حملہ کرے تو یہود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لازم ہوگی۔ اور اسی طرح جو قبائل اس عہد میں شریک ہیں، اگر ان میں سے کوئی قبیلہ علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ضروری ہوگی۔ تو قبیلہ بنو نذیر مدینہ سے چونکہ 2 میل کے فاصلے پر رہتا تھا، اور اسی دوران عامر بن امیہ الضمری کے ہاتھ سے قبیلہ بنو عامر کے 2 کافر کے قتل کے ایک واقعہ پیش آیا، اور بنو عامر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا۔ تو غزوہ احد تک تو یہ لوگ بظاہر اس صلح نامے کے پابند رہے، مگر احد کے بعد انہوں نے غداری کی اور خفیہ خیانت شروع کر دی۔ اس غداری اور خیانت کی ابتدا اس سے ہوئی کہ بنو نذیر کا ایک سردار کعب بن اشرف غزوہ احد کے بعد اپنے ساتھ 40 یہودیوں کا ایک قافلہ لے کر مکہ معظمہ پہنچا۔ ادھر ابو سفیان اپنے 40 آدمیوں کو لے کر حرم بیت اللہ میں داخل ہوا، اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ کعب بن اشرف اس معاہدے کے بعد جب مدینہ واپس آیا تو جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ اور معاہدے کی تفصیل بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے قتل کا حکم جاری فرما دیا، چنانچہ محمد بن مسلمہ انصاری نے اس کے قتل کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی، اور پھر اس کے قتل کے اسباب ہو گئے، اور اللہ نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ مدینہ منورہ میں جب فتح بدر کے بشارت پہنچی تو کعب بن اشرف یہودی کو بے حد صدمہ ہوا، اور یہ کہا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے کہ مکہ کے بڑے سردار اور اشراف مارے گئے تو پھر زمین کا بطن اس کی زہر سے بہتر ہے، یعنی جینے سے مر جانا بہتر ہے، تاکہ آنکھیں اس ذلت اور رسوائی کو نہ دیکھ سکیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے ماضی میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے قتل کے اسباب مہیا فرمائے، اور وہ بہرحال مقتول ہو گیا۔
सही बुखारी शरीफ में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से काब बिन अशरफ को कत्ल करने के लिए कौन तैयार है? उसने अल्लाह उसके रसूल को बहुत ईज़ा पहुंचाई है। ये सुनते ही हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या आप इसका कत्ल चाहते हैं? आपने फरमाया हाँ। मोहम्मद बिन मसलमा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर मुझे कुछ कहने की इजाज़त दीजिए जिनको सुनकर बज़ाहिर खुश हो जाए। आपने इजाज़त दे दी। और उसके बाद फिर एक मुख्तसर सा वाक़या है जिसकी वजह से अल्लाह ने काब बिन अशरफ को वासिल जहन्नम कर दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके कत्ल से बहुत खुश हुए और हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा को बहुत सी दुआएं दी। और ये वाक़यात फतहुल बारी और हदीस की दीगर किताबों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शरह बस्ते के साथ मौजूद हैं। हम आपसे इंशाअल्लाह ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस वाक़े को पूरे शरह बस्ते के साथ देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके मुताबिक इंशाअल्लाह कुरानी आयत को इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि काब बिन अशरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था। उसने शान अक़दस में सब व शत्म और गुस्ताखाना कलिमात का ज़बान से हद दर्जे बेहुदगी के साथ निकाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्जों में अशार कहे, गज़लियात और इश्क़ी अशार में मुसलमान औरतों का बतौर तशबीब ज़िक्र किया। लोगों को आपके मुकाबले के लिए उभारना, दावत के बहाने से आपके कत्ल की साजिश करना, दीन इस्लाम पर तान तशनी करना, ये सब उसके कारनामे थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसकी रेशा दवानियाँ थी। तो अल्लाह ताला ने उसके कत्ल के असबाब भी मुहैया किए और एक सहाबी के ज़रिए हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए अल्लाह ताला ने उसको वासिल जहन्नम कर दिया। कुरान करीम की आयत में लिअव्वलिल हश्र, हश्र के माना मुंतशिर अफराद को जमा करना या मुंतशिर अफराद को जमा करके निकाल देना है। तो लिअव्वलिल हश्र के माना है पहले हश्र के साथ या पहले हश्र के मौके पर। अब रहा यह सवाल कि यहाँ अव्वल हश्र से क्या मुराद है, जिसमें मुफस्सिरीन के दरमियान उसलूबी एतबार से इख्तिलाफ है। एक गिरोह के नज़दीक इससे बनु नज़ीर का मदीना से इखराज मुराद है और उसको पहला हश्र इस एतबार से कहा गया कि दूसरा हश्र यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हुआ जब यहूद और नसारा को जज़ीरतुल अरब से निकाल दिया गया था। तो दूसरे गिरोह के नज़दीक इससे मुसलमानों की फ़ौज का इज्तिमा मुराद है जो बनु नज़ीर से जंग करने के लिए जमा हुआ था। इस सूरत में लिअव्वलिल हश्र के माना यह है कि अभी मुसलमान इनसे लड़ने के लिए जमा हुए थे और कश्त खून की नौबत न आई कि अल्लाह की कुदरत से वो जिला वतनी के लिए तैयार हो गए। उसके बाद कुरान करीम की आयत है कि मा क़तअतु मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन, कि मुसलमानों ने जब मुहासरा शुरू किया तो बनु नज़ीर के बस्ती के अतराफ में नखलिस्तान वाक़ थे। उनके बहुत से दरख्तों को काट डाला या जला डाला ताकि मुहासरा बआसानी किया जा सके और दरख्त फौजी नक़ल हरकत में हायल न हो। चुनांचे जो दरख्त हायल नहीं थे उन्हें खड़ा रहने दिया गया। इस पर मदीने के मुनाफिकों बनी कुरैज़ा बनु नज़ीर ने शोर मचा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फसाद फिल अर्ज़ से मना करते हैं मगर ख़ुद हरे भरे और फलदार दरख्तों को काटे जा रहे हैं। या आखिर फसाद फिल अर्ज़ नहीं तो और क्या है। इस पर अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमाया कि तुम लोगों ने जो दरख्त काटे और जिनको खड़ा रहने दिया उनमें से कोई फ़ेल भी नाजायज़ नहीं है, बल्कि दोनों को अल्लाह का इज़्न हासिल है। इससे एक शरई मसला ये निकलता है बच्चों, जो जंगी ज़रूरियात के लिए तखरीबी कार्रवाई नागुज़ीर हो वो फसाद फिल अर्द की तारीफ़ में नहीं आती।
چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے وضاحت فرمائی، قطعوا منها ما كان موضع القتال، تو مسلمانوں نے بنو نذیر کے درختوں میں سے صرف وہ درخت کاٹے تھے جو جنگ کے موقع پر واقع تھے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے قرآن کریم کی آیت ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، افا فیء سے مشتق ہے جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، اس لیے زوال کے وقت کے ساتھ سائے کو فیء کہتے ہیں، اس لیے کہ زوال سے پہلے جو سایہ مغرب کی طرف تھا، زوال کے بعد وہ سایہ مشرق کی طرف لوٹتا ہے۔ جو اموال غنیمت کفار سے حاصل ہوتے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ کفار کے باغی ہو جانے کی وجہ سے ان کے اموال بحق سرکار ضبط ہو جاتے ہیں اور ان کی ملکیت سے نکل کر پھر مالک کے حق کی طرف لوٹ آتے ہیں، اس لیے ان کے حاصل ہونے کو افاء کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ کفار سے حاصل ہونے والے تمام قسم کے اموال کو فے کہا جائے، مگر جو مال جہاد اور قتال کے ذریعے حاصل ہو اس میں انسانی عمل اور جد و جہد کو بھی ایک قسم کا دخل ہوتا ہے، اس لیے اس کو لفظ غنیمت سے تعبیر فرمایا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال قتل و قتال کے ذریعے حاصل ہو اور مجاہدین اور غانمین میں مال غنیمت کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کلی اختیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو جتنا چاہیں عطا فرما دیں یا اپنے رکھے۔ البتہ یہ پابندی عائد کر دی گئی اور چند اقسام مستحقین کی متعین کر دی گئی کہ اس مال کی تقسیم انہی اقسام میں دائر رہنی چاہیے۔ تو بہرحال آیت کے ذیل میں بہت سی باتیں آتی ہیں اور بہت سے واقعات اس ذیل میں ہیں ائمہ کے، مفسرین کے۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیت ہے کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولتن دال کے ضمے کے ساتھ اور ایک لغت میں فتح کے ساتھ بھی ہے، اس کے معنی ہے دال یدول دولن، گردش کرنا، دولت بھی چونکہ گردش کرتی ہے، آج اس کے پاس تو کل فلاں کے پاس، اس لیے اس کو دولتن کہتے ہیں، جیسا کہ قاموس القرآن لغات القرآن میں درج ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مال فے کے مستحقین اس لیے متعین کر دیے گئے ہیں تاکہ یہ مالداروں ہی کے درمیان گردش کرنے والی چیز نہ بن جائے، بلکہ یہ منتقل ہوتی رہے اور ضرورت مندوں تک جاتی رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ آیت گرچہ مال فے کے سلسلے میں آئی ہے اور اس سلسلے کے مناسب اس کا مفہوم یہ ہے کہ مال فے میں اگرچہ مستحقین کے طبقات بیان کر دیے گئے ہیں، مگر ان میں کس کو کتنا دے اس کی تعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب دید پر رکھا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس آیت میں ہدایت دی گئی ہے کہ جس کو جتنا آپ عطا فرمائیں اس کو راضی ہو کر لے لیں، اور جو نہ دے اس کی فکر میں نہ پڑیں۔ آگے اس کو اتقوا اللہ کے حکم سے مؤکد کر دیا کہ اگر اس معاملے میں کچھ غلط ہیلے بہانے بنا کر زائد وصول کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے اور کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے والذین اتبعوا الدار والایمان من قبلہم میں، اور اس کے پہلے لفظ آیت ہے جسے ہم نے پیچھے بتایا للفقراء المہاجرین، اس آیت کی ترکیب نحوی کے اعتبار سے للفقراء کو لذی القربا کا بدل قرار دیا گیا جو اس سے پہلے آیت میں مذکور ہے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو عام یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کے فقر اور احتیاج کے بنا پر مال فے کے مستحقین میں شمار کیا گیا ہے، ان آیات میں اس کی مزید تشریح اس طرح کی گئی ہے کہ گرچہ حقدار اس مال میں تمام فقراء اور مساکین ہیں، لیکن پھر بھی ان میں یہ حضرات اور سب لوگوں سے مقدم ہیں، دیگر لوگوں سے مقدم ہیں جن کی دینی خدمات اور ذاتی اوصاف کمالات دینیہ معروف ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے
للمہاجرین کو ذی القربہ سے بدل قرار دینے کے بجائے فعل محذوف سے متعلق مانا ہے، جیسے ہم نے پیچھے بتایا لغت کے اندر، اور اسی کے پیش نظر مفسر علام نے اس کو اعجبو فعل مقدر کے متعلق کیا ہے، جس کی تفسیر ہم نے ما سبق میں بتائی ہے۔ قرآن کریم کے آگے آیت ہے والذین تبوؤا الدار والایمان، تبوّن کے معنی ٹھکانہ بنانے کے ہیں، اور دار سے مراد دار ہجرت یا دار ایمان یعنی مدینہ منورہ۔ مدینہ طیبہ کو دار ایمان کہنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عرب کے تمام علاقے جہاد اور فوج کشی کے ذریعے فتح ہوئے، مگر مدینہ ایمان کے ذریعے فتح ہوا، جیسا کہ مفسرین میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے۔ اس آیت میں ایمان کا دار پر عطف کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انصار نے دار ہجرت میں ٹھکانہ بنایا اور ایمان میں ٹھکانہ بنایا، حالانکہ ٹھکانہ بنانا کسی اور مقام میں ہوتا ہے، ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس میں ٹھکانہ بنایا جا سکے۔ اس لیے بعض حضرات نے کہا ہے یہاں ایک لفظ محذوف مانا ہے، یعنی اخلصوا الایمان، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دار ہجرت کو ٹھکانہ بنایا اور ایمان میں مخلص اور مضبوط رہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واو بمعنی ما ہو، تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ دار ہجرت کو ٹھکانہ بنایا۔ تو من قبلی کا مطلب ہے مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے پہلے ایمان کے دلوں میں راسخ ہو کر پختہ ہو چکا تھا۔ مہاجرین کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ مہاجرین کو اللہ کا رسول جو کچھ دے اس پر حسد اور انقباض محسوس نہیں کرتے، جیسے مال فے کا ولی مستحق مہاجرین کو قرار دیا، مگر انصار نے برا نہیں مانا۔ اور پھر بچوں قرآن کریم کی آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اپنے مقابلے میں مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن مہاجرین کو کھلاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ تھا، چنانچہ ایک انصاری اسے اپنے گھر لے گیا۔ گھر جا کر بیوی کو بتلایا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بچوں کو تو آج بھوکا سلا دیں اور ہم خود بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سو جائیں گے، البتہ مہمان کو کھلاتے وقت چراغ گل کر دینا تاکہ مہمان کو ہماری بابت علم نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ صبح جب وہ انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے تم دونوں میاں بیوی کے شان میں آیت نازل فرمائی کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ اور اس کے بعد پھر آیت قرآن کریم کی وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس آیت میں ایک عام ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچ گئے تو اللہ کے نزدیک وہی فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ لفظ شح اور بخل تقریباً ہم معنی ہیں، البتہ لفظ شح میں کچھ مبالغہ ہے، اور یہ کہ شح کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب بخیلی نفس میں خوب رچ بس کر پختہ ہو گئی ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ شحن سے بچو، یعنی اس حرص نفس نے ہی پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، یعنی اس شح کے حرص نے ہی لوگوں کو ہلاک کیا، اور اس نے وہ خون روزی پر آمادہ کیا جس کی مثال نہیں، اور انہوں نے محارم کو حلال کیا جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، یہ مال فے کے مستحقین کی تیسری قسم ہے، یعنی صحابہ کرام کے بعد آنے والے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، اس میں تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک ہونے والے اہل ایمان، اہل تقوی سب آ گئے۔ لیکن شرط یہ ہے بچے کہ وہ انصار اور مہاجرین کو مومن مانتے ہو،
ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے ہوں، نہ کہ ان کے ایمان میں شک کرنے والے اور ان پر سب و شتم کرنے والے اور ان کے خلاف اپنے دلوں میں بغض رکھنے والے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے یہی بات فرمائی کہ ان الرافضی الذی یسب الصحابۃ لیس له فی مال الفی نصیب لعدم اتصافہ بما مدح اللہ بہ ہؤلاء فی قولہم۔ رافضی کو جو صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں مال فی سے حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدح کی ہے اور رافضی ان کی مذمت کرتے ہیں، جیسا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو آج کے مجلس میں بچوں ان آیات پر ہم اختتام کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں مزید آیات پر انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.